اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران مدنیہ۔ الف لام میم۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے نازل کی ہے تم پر کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا انہی کے لیے ہے عذاب سخت ترین، اور اللہ غالب ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں۔ وہی کتاب کی بنیاد ہے اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں، اور ان میں سے تلاش میں فتنے کی، اور تلاش میں اس کی حقیقت و ماہیت کے، جبکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت و ماہیت مگر اللہ۔ اور وہ لوگ جو پختہ کار ہیں علم میں کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، سب کا سب تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے یہ نکتہ مگر دانش مند لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے مالک نہ پیدا کیجیے کبھی ہمارے دلوں میں بعد اس کے کہ اب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور بخش ہمیں اپنی جناب سے رحمت، یقیناً تو ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اے ہمارے مالک بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اپنے حضور ایک دن، نہیں کوئی شک جس کے آنے میں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں ایندھن دوزخ کا۔ ان کے لچھن آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے، جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دو اے محمد ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تھی تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے آزمائے ہوئے، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں، اور اللہ قوت بہم پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے۔ بے شک اس میں ایک بڑا سبق ہے دیدہ بنا رکھنے والوں کے لیے، خوش نما بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت ان رغبتوں کی جو انہیں ہے عورتوں سے اور اولاد سے، بڑے بڑے ڈھیروں سے، سونے اور چاندی کے منتخب گھوڑوں سے، مال مویشی سے اور کھیت کھلیان سے، لیکن یہ سب ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ کہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان چیزوں سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں ایسی کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے مالک بے شک ایمان لائے ہم سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے، قول و فعل کے سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے، رات کی آخری گھڑیوں میں گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور گواہی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے، وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلافات کیا اس دین سے ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس حقیقی علم محض آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور جو کوئی انکار کرے گا احکام الہی کا تو بے شک اللہ جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ اور پھر اگر وہ حجت بازی کریں تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور پوچھو لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں سے بھی کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟
सो अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो हिदायत पा गए, और अगर उन्होंने मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि पैगाम पहुंचा दो, और अल्लाह नज़र रखे हुए है अपने बंदों के अमालों पर। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं एक काम इलाही का और कत्ल करते हैं नबियों को नाहक और कत्ल करते हैं उनको जो हुक्म देते हैं अदल और इंसाफ का लोगों में से, सो खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अजाब की। यही है वो लोग कि बर्बाद हो गए अमाल उनके दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं है उनका कोई मददगार। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्हें दिया गया था कुछ हिस्सा किताब में से, बुलाया जाता है उन्हें किताब अल्लाह की तरफ ताकि फैसला करे ये उनके दरमियान, तो पहले ताही करता है एक गिरोह उनमें से और उस फैसले से मुंह फेर जाता है। ये रविश इस वजह से है कि वो कहते हैं हरगिज नहीं छुएगी हमें दोज़ख की आग, मगर चंद दिन गिनती के और फरेब में मुब्तला कर रखा है उनको उनके दीन के बारे में उन बातों ने जो वो अज़ खुद घड़े रहते हैं। फिर क्या कैफियत होगी जब जमा करेंगे हम उनको उस दिन, कोई शक नहीं जिसके आने में और पूरा पूरा दिया जाएगा बदला हर शख्स को उनके अमलों का, और किसी की ज़रा भी हक तलफी ना की जाएगी। कह दो ए अल्लाह मालिक बादशाही के देता है तू हुकूमत जिसे चाहे और छीन लेता है हुकूमत जिससे चाहे, और इज्जत देता है तू जिसे चाहे और जिल्लत देता है जिसे चाहे, तेरे ही हाथ में है खैर, बेशक तू हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। दाखिल करता है तू रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से, और रिस्क देता है तू जिसे चाहे बेहिसाब। ना बनाए मोमिन काफरों को अपना दोस्त मोमिनों को छोड़कर, और जो करेगा ऐसा तो नहीं है उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक, इल्लाह ये कि तुम बचना चाहो उनके शर से किसी किस्म का बचना, और डराता है तुमको अल्लाह अपनी ज़ात से, और अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। कह दो खा तुम छुपाओ उसे जो तुम्हारे सीनों में है या जाहिर करो, जानता है उसे अल्लाह, और वो तू जानता है हर उस चीज़ को जो आसमानों में है और उसको जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। वो दिन जब मौजूद पाएगा हर शख्स जो की होगी उसने कोई नेकी और अपने सामने हाजिर, और वो भी जो की होगी उसने कोई बदी आरजू करेगा काश उसके और उसकी बदी के दरमियान फैसला होता बहुत दूर का, और डराता है तुमको अल्लाह अपनी ज़ात से, और अल्लाह निहायत शफीक है अपने बंदों पर। कह दो अगर तुम मोहब्बत रखते हो अल्लाह से तो इत्तबा करो मेरा, मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह और अल्लाह माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाह, और अल्लाह तो है ही बड़ा माफ़ करने वाला निहायत रहम करने वाला। कह दो अतात करो अल्लाह की और रसूल की, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो वो काफिर है, और बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता काफिरों को। बेशक अल्लाह ने मुंतखब फरमाया आदम को और नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को अहले आलिम की रहनुमाई के लिए, ये औलाद थे एक दूसरे की, और अल्लाह हर बात सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। वो उस वक्त भी सुन रहा था जब कहा था इमरान की औरत ने ए मेरे रब बेशक मैंने नज़र मानी है तेरे हजूर के कुछ मेरे पेट में है, वो तेरे नाम पर आज़ाद होगा, सो कबूल फरमा मुझसे, बेशक तू है हर बात का सुनने वाला सब कुछ जानने वाला। फिर जब पैदा हुई उसके यहाँ वो बच्ची तो बोली है मेरे रब मेरे यहाँ तो पैदा हुई है लड़की, जबकि अल्लाह ही खूब जानता है कि उसने दर हकीकत क्या जाना है, और नहीं है कोई लड़का इस लड़की जैसा, और मैंने नाम रखा उसका मरियम, और मैं पनाह में देती हूँ उसे तेरी और उसकी औलाद को भी शैतान मरदूद से बचाने के लिए। बस कबूल फरमाया उस लड़की को उसके रब ने एहसन तरीके से, और परवान चढ़ाया उसे बेहतरीन अंदाज से, और सरपरस्त बना दिया उसका ज़िक्रिया को। जब भी जाते उसके पास ज़िक्रिया महराब में मौजूद पाते, उसके पास खाने पीने का सामान, कहते ए मरियम कहाँ से आया तेरे पास ये, वो जवाब देती ये अल्लाह के यहाँ से है, बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहे बेहिसाब। इस मौके पर दुआ की ज़िक्रिया ने अपने रब से कहा ए मेरी मालिक अता कर मुझे अपनी कुदरत ख़ास से औलाद पाकीज़ा, बेशक तू है हर एक की दुआ सुनने वाला। बस आवाज़ दी उसे फरिश्तों ने जबकि वो खड़ा नमाज पढ़ रहा था मेहराब में कि बेशक अल्लाह बिशारत देता है तुमको यहया की जो तस्दीक करने वाला होगा कलमा मिनल्लाह ईसा की, और वो सरदार पारसा बनी और सालिहीन में से होगा। ज़िक्रिया ने कहा ए मेरे मालिक क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का जबकि मैं हो चुका हूँ बूढ़ा और मेरी बीवी बांझ है। जवाब दिया इसी तरह अल्लाह करता है जो चाहे। अर्ज किया ए मेरे रब मुकर्रर कर दे मेरे लिए कोई निशानी। कहा निशानी तुम्हारी ये है कि ना बात करोगे तुम लोगों से 3 दिन मगर इशारे से, और याद करते रहना अपने रब को बहुत ज़्यादा, और तस्बीह करते रहना उसकी शाम व सुबह। और जब कहा फरिश्तों ने ए मरियम बेशक अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है तुमको और पाक कर दिया है तुम्हें और बरगजीदा बना दिया तुमको तमाम दुनिया की औरतों से। ए मरियम ताबे फरमान बनकर दस्ता बस्ता खड़ी रहो अपने रब के हजूर और सजदा करो और झुका करो झुकने वालों के साथ।
یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وہی کر رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم قرآندازی کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرست بنے مریم کا، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس وقت کہا تھا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو کلمات من اللہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ذی الجہات، دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور صالحان میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، ہائے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی مرد نے؟ جواب دیا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی امر کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر جب وہ مبعوث ہوا تو اس نے کہا، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی میں سے مجسمہ پرندے کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس کے اندر سو بن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، اور تندرست کرتا ہوں مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور بتا سکتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے۔ اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہیں تورات میں سے، اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور رب ہے تمہارا، سو اسی کی عبادت کرو تم، یہی ہے راستہ سیدھا۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار تو کہا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں اللہ کی مددگار، ایمان لائے ہم اللہ پر اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے مالک، ایمان لائے ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری اور پیروی کی ہم نے رسول کی، لہٰذا لکھ لے تو ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں، اور چلے بنی اسرائیل عیسیٰ کے خلاف چالیں اور چلا اپنی چال اللہ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ، بے شک میں واپس لے لوں گا تمہیں اور اٹھا لوں گا تم کو اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تم کو اور ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، بس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ بس رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو عذاب دوں گا انہیں سخت ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیک عمل، سو پورے دے گا اللہ انہیں اجر ان کے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو اے محمد، آیات ہیں کتاب الہی کے اور تذکرہ ہے حکمت والا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں مانند ہے آدم کی مثال کے، پیدا کیا اس سے اللہ نے مٹی سے، پھر حکم دیا کہ اسے ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ پھر جو کوئی حجت بازی کرے تم سے اس معاملے میں، اس کے بعد بھی آ چکا ہے تمہارے پاس صحیح علم، تو تم ان سے کہو، آؤ بلا لیتے ہیں ہم اپنی اولاد کو، اور بلا لو تم اپنی اولاد کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں اور بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ بے شک یہی ہے بیان سچا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غالب اور بڑی حکمت والا۔ پھر اگر منہ موڑ جائیں یہ لوگ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی، اور نہ شرک کریں اس کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر منہ موڑیں اور وہ اس دعوت سے، تو اے مسلمانوں کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو صرف اللہ ہی کے عبادت گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت بازی کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں جبکہ نازل ہوئی تورات اور انجیل، مگر ابراہیم کے بعد کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ہم سے ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا،
لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب سے لاتعلق اللہ کا فرما بردار، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی، اور نیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کے۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے تمہیں، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے یہ مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں ان کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ حق ہے؟ اے اہل کتاب، کیوں گڑبڑ کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے؟ اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا اپنے لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں محمد پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو شام کو، ممکن ہے کہ وہ پھر جائیں اپنے دین سے، اور مت بات مانو مگر اس شخص کی جو کرتا ہو پیروی تمہارے دین کی۔ کہہ دو بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے تمہارے رب کے حضور سے۔ کہو افضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ اپنا فضل جسے چاہے، اور اللہ وسعتوں کا مالک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک خزانہ تو ادا کرے وہ تم کو؟ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک دینار بھی تو نہ وہ واپس دے تم کو؟ اللہ کے یہ کہ رہو تم اس کے سر پر سوار۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس پر امیوں کے سلسلے میں کوئی مواخذہ، اور کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹی بات جانتے بوجھتے۔ ہاں، جس نے پورا کیا اپنا عہد اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت پر، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور بلا شبہ ان میں تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑ کر اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے کتاب، تاکہ گمان کرو تم کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب اللہ میں سے۔ اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور بولتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جس سے دی ہو اللہ نے کتاب حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے اللہ لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ بن جاؤ تم اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، اور اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب، اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب۔ کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کیا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ آمنتو باللہ، صدق اللہ العظیم۔